السلام علیکم، میرا نام ہے علی اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے اس بلاگ میں۔ آج سے میرا سفر شروع ہوتا ہے کراچی کی پر اسرار اور خوفناک سڑکوں کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یوں تو کراچی کو روشنیوں کا شہر اور بہت ہی وسیع رقبے میں پھیلا ہوا ایک علاقہ بولا جاتا ہے۔ دن میں یہ جتنا ہی خوبصورت اور رونق دار ہوتا ہے تو رات میں اس کی سڑکیں، یا تو یوں کہیں کہ کچھ سڑکیں، اتنی ہی پراسرار اور خوفناک ترین ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ سڑکیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہزار کہانیاں ہیں۔ ان میں سے کون سی کہانی سچی اور کون سی جھوٹی ہے، یہ آپ مانو یا نہ مانو، مگر یہ کسی کی بنیاد پہ در حقیقت ہے۔ تو آج سے میں آپ کو انہی سڑکوں کی کچھ کہانیاں اور ان سڑکوں کی کچھ ویڈیوز بتاؤں گا۔ تو آج سے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیں میرے ساتھ کراچی کی پراسرار خوفناک سڑکوں پہ۔ تو چلیں ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے روڈ کی ہے کہ کبھی نہ کبھی جس پر آپ ضرور گزرے ہوں گے یا تو گزرو گے۔ یہ کہانی ہے کراچی کے روڈ کے ماڑی سے شروع ہوتا ہے جو اور نیٹی چیٹی پہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ روڈ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ یوں تو یہ روڈ بہت ہی چہل پہل والا ہے، بہت سی بڑی گاڑیاں اس روڈ پر گزرتی ہیں، مگر اس روڈ کے بارے میں ایک چیز یہ بولی جاتی ہے کہ یہ روڈ یا یہ سڑک سال میں 5 سے 10 موتیں کر دیتی ہے، یعنی 5 سے 10 یہاں لوگ کچل کے مر جاتے ہیں بڑی گاڑیوں کے نیچے آ کے۔ اب یوں تو یہ بہت معمولی بات لگتی ہوگی کہ روڈ پر کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، لیکن کچھ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمولی یا عام سی موتیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پراسرار موتیں ہوتی ہیں۔ جو ان کے نیچے آ کے کچل چکے ہیں یا مر چکے ہیں، ان میں سے کچھ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمارا بچہ، گائے یا جو بھی یہاں جس کی موت ہوئی ہے وہ کسی حادثے سے نہیں ہوئی ہے، یہ کسی پیرانارمل ایکٹیویٹی سے ہوئی ہے۔ تو اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ہاں یہ کہانیاں ہیں بہت ساری، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ سچائی بھی ہوگی۔ تو ان کہانیوں میں سے ایک کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، تو اپنا دل تھام کے بیٹھے اور کمزور دل والے افراد اس سے دور رہے۔ تو ناظرین، کہانی یہ ہے کہ کہتے ہیں پرانے دور میں اس روڈ پہ زیادہ تر انگریز رہتے تھے، کیونکہ برٹش دور تھا تو کراچی پورٹ کی وجہ سے یہاں زیادہ تر انگریزوں کا آنا جانا اور رہنا بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ شپ سے اتر کر یہیں زیادہ رہ جاتے تھے۔ تو ان میں سے ایک انگریز ایسا تھا کہ جو شراب کے نشے میں رات میں اس روڈ پر گھڑ سواری کرتا تھا، جس کی وجہ سے علاقے والوں کو رات میں سونے میں پرابلم ہوتی تھی، کیونکہ اس دور میں سب سمندر کنارے ہی رہتے تھے۔
اور یہ سمندر کنارے پہ ہی واقع ہے روڈ۔ تو جو گھوڑوں کی نال کی آواز ہوتی تھی وہ رات میں بہت ہی زیادہ گونجتی تھی، جس کی وجہ سے علاقہ مکین رات میں سو نہیں پاتے تھے۔ تو یوں تو علاقے والوں نے اسے بہت سمجھایا۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ بلڈنگ ہے اور یہ وہ فوٹیج ہے جو کہ اس روڈ پہ واقع ہے۔ یہ وہی بلڈنگ ہے جس پہ زیادہ تر یہ انگریز رہا کرتے تھے۔ آج اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یہ کسی خوفناک عمارت کا منظر ہے۔ تو یہیں سے دوبارہ اپنی کہانی ہم شروع کرتے ہیں کہ علاقہ مکینوں نے اسے بہت سمجھایا مگر اسے سمجھ نہیں آیا۔ تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ آج رات کو ہم اسے کسی طریقے سے پکڑ لیں اور اس مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ تو انہوں نے ایک رات یہ پلان بنایا کہ اگر آج رات یہ گھڑ سوار اس روڈ سے نکلے گا تو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اگلی رات جب یہ گھڑ سوار اس روڈ پہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلا تو ایک سنسان سی جگہ پہ کچھ علاقہ مکینوں نے رسی کے ذریعے اس کے گھوڑے کو روڈ پر ہی گرا دیا، اور ان میں سے ایک علاقہ مکین نے ایک زوردار ہالے سے اس کی گردن پر زوردار وار کر کے اس کی گردن اس کے در سے الگ کر دی۔ اس کے بعد اس کی گردن سمندر میں پھینک دی گئی اور اس کا در اس کے گھوڑے کے ساتھ سمندر کنارے دفنا دیا۔ اس کے بعد علاقہ مکین کچھ دن تو چین سے سوتے رہے معمول کے مطابق، مگر ایک رات ایسی آئی کہ جو ان پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ ہوا یوں کہ یہ معمول کے مطابق سو رہے تھے تو آدھی رات کے بعد ان کو وہی گھوڑے کی اور گھڑ سوار کی آواز آئی۔ تو وہ علاقہ مکین جنہوں نے مل کر اسے مارا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا اور کہا یہ گھوڑے کی آواز پھر کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ چلو چیک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں یا خدا، دور سے گھوڑ سوار چلا ہوا آ رہا ہے ان کے قریب، اور جیسے وہ ان کے قریب آنے لگا تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جو گھوڑا ان کے قریب آ رہا تھا اس پہ جو سوار تھا اس کی گردن اس کے در سے الگ تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ ڈرنے لگے اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ بھاگے تو اپنے گھر کی طرف ہی تھے مگر ان کے قدموں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ ایک ایسی جگہ بھاگے جہاں سے ایک بہت ہی بڑی گاڑی آ رہی تھی، اور اس گاڑی کے نیچے آ کے وہ سب کچل کر مر گئے۔ اس کے بعد سے کہا جاتا ہے اس روڈ پر اکثر یہ گھڑ سوار کچھ بندوں کو دکھائی دیتا ہے جس کے بعد لوگ اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور وہ غلط جگہ پر جا کے کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی بے تحاشا موتیں اس روڈ پر آج بھی ہوتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں گوگل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی کتنا جھوٹ یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر ہاں کافی بندوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو روڈ ہے وہ کوئی معمولی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ سمندر بھی اسی روڈ پر ہے، اور ایسے اس روڈ پر بہت سی چیزیں واقع ہیں، جیسے اس روڈ پر ایک مزار بھی ہے جسے غائب شاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ کراچی کے کچھ ہانٹیڈ روڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تو آپ بھی کبھی نہ کبھی اس روڈ پر ضرور گزرے ہوں گے یا تو گزرو گے۔ تو بس میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ رات میں ان خوفناک سڑکوں سے گزرتے وقت
آیت الکرسی یا اللہ کا نام لے کے ضرور گزریں، کیونکہ حادثہ یا کوئی اور چیز کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی اس کیماڑی روڈ کے بارے میں، اور ایسے کراچی کے بہت سے ایسے روڈ ہیں جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو وقت بائی وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اوکس بے کے ہر سیل پر کارساز کی دلہن تک کے روڈ کا، اور ان روڈ کی ریئل فوٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہانی کسی روڈ کے بارے میں پتہ ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کی کہانی آپ کا نام لے کر اس روڈ کے بارے میں شیئر کر دوں گا۔ لہٰذا ان خوفناک سڑکوں پہ نکلنے سے پہلے اپنا خیال کریں، اور آیت الکرسی دوبارہ کہہ رہا ہوں ضرور پڑھ لیں۔ کہیں بھی کسی بھی سڑک پر کسی بھی موڑ پہ آپ کا سامنا کسی بھی مخلوق سے ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنی اگلی کہانی تک، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی، کسی اور روڈ کے بارے میں دوسری کہانی سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں، اور ایک اور گزارش ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ وقت بائی وقت میری نئی کہانی بآسانی آپ کو مل سکے۔ شکریہ، شب بخیر، اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے، سی یو۔